نماز پڑھنا نہیں آ رہے. آج ہم پہلی بار آقا کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ مسجد نبوی کے اندر آہو فغان کی کیفیت تھی. یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ وہ محبت کی کیفیات کا اظہار تھا جو صحابہ کو اپنے محبوب آقا کے ساتھ تھی. تمام صحابہ کا یہ آواز سن کر تیرا میرا لچپال نبی اٹھا اپنے بستر مبارک پر اور اٹھ کے کہتا ہے عائشہ عباس کو بلاؤ، فضل کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، جا کے پتہ کرے میرے صحابہ کو کیا ہوا. اور قربان جائے آقا کے جملے پاک پر، فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے صحابہ کے آنسو، میرے ہوتے ہوئے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ پتہ کرو کیا بات ہوئی ہے. آ کر عرض کیا کہ حضور بات کوئی نہیں ہوئی. بلال نے آپ کی خبر سنائی ہے. صدیق اکبر سے بھی رہا نہیں گیا. تمام صحابہ کی کیفیت یہ ہے. فرمایا جاؤ ان کو جا کے بتاؤ میرا حکم ہے کہ صدیق کے پیچھے تم نماز ادا کرو، میں تمہاری نماز کو خود ملازم فرماؤں. پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے صرف آپ کو چند جملے عرض کرنے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جمعرات کی عشاء سے لے کر اگلے منڈے سوموار جب سرکار پاک کا وصال مبارک ہوا، 17 نمازیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے تنہا پڑھائی. تنہا پڑھائی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، فرمایا صدیق اکبر کا مقام تو یہ ہے وہ واحد شخص ہے جس کی نماز پر آقا کے بعد ہم سب نے اتفاق کیا ہے، اور کوئی بندہ بھی ہوتا اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا تھا. اب تم مجھے بتاؤ جس پر میرے نبی کی ہوتے ہوئے ظاہری زندگی میں تمام صحابہ نے اتفاق کیا ہے، میں علی اس پر کیسے اتفاق نہ کروں؟ میں علی اس پر اتفاق کرتا ہوں جس کو میرے آقا نے میرے دین کا امام بنایا ہے، میں اسے اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بناؤں؟ یہ تمام حدیثوں کے یہ جملے سیدنا صدیق اکبر جسے میرے آقا نے امام بتایا اور تصدیق تمام صحابہ نے کی، میں اسے اپنا امام کیوں نہ بناؤں؟ میں اس کی خود تصدیق کیوں نہ کروں؟ اور پھر 3 دن گزر گئے، ایک دن باقی رہ گیا. صحابہ پاک موجود ہیں. سرکار نے پھر اٹھ کے پوچھا پتہ کرو نماز ہو گئی ہے؟ عرض کی حضور نماز نہیں ہوئی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو کچھ صحابہ کا انتظار ہے. میرے آقا نے پوچھا ان سے پوچھو کس کا انتظار ہے؟ عرض کی کہ حضور مہاجرین تو سارے آگے ہیں لیکن انصار مدینہ کے رہنے والے صحابہ مسجد کے اندر نہیں آ رہے. دنیا کا کوئی عالم یہ بتا سکتا ہے کس قرآن اور حدیث کی نص میں لکھا ہے کہ آپ کسی ذاتی محبت کی وجہ سے مسجد میں نہ آئیں؟ میرے آقا نے پوچھا صدیق ابو بکر عمر عثمان سارے مل کے جاؤ، جا کے میرے انصار صحابہ سے پوچھو وہ کیوں نہیں آ رہے. چاروں صحابہ پاک گئے وہاں، جا کے پوچھا انصار سے تو مسجد کے اندر کیوں نہیں آ رہے، پریشان بیٹھے ہو. کہنے لگے کیوں آئے؟ جن کو بلایا تھا، مدینہ کو سجانا تھا، جس نے ہمیں عظمت دی تھی، ہمارا مسجد سے کیا تھا؟ ہم تو ان کی خاطر جاتے تھے. سرکار کو پیغام ملا، آپ کے میرے آقا نے پیغام کو سنا. فرمایا علی کو بلاؤ اور فضل بن عباس کو بلاؤ. دوسرے قول کے مطابق چچا عباس کو بلاؤ. سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجا، دونوں تشریف لائے. میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے. سرکار پاک میں ظاہری قسم کی نکات اتنی زیادہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں آ رہے تھے. فرمایا اپنے کندھے آگے کرو. حضرت علی نے کندھا آگے کیا اور حضرت عباس کے صاحبزادے فضل بن عباس نے کندھا آگے کیا. سرکار نے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ جسم اقدس کا سہارا لیا اور اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے، قدم مبارک کو گھسیٹتے ہوئے عرض کی حضور آپ کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ اس انداز سے چل کے مسجد میں جائیں. فرمایا مجھے پتا ہے میں جب تک نہیں جاؤں گا انصار مسجد میں نہیں آئیں گے. اور صدیق تمہیں پتا ہے انصار نے مجھے اس وقت بلایا جب دنیا میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی. چھپ چھپ کے میں دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا. پہاڑ کی گھاٹی میں میرے رب کا پیغام دیا. میرے انصار نے میرے پیغام کو سنا، مجھے دعوت دی، میری خاطر جانے دی، میری خاطر مال دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب تو بتا
میں اپنے جسم کی طرف دیکھوں یا میں انصار کی قربانیوں کو دیکھوں، ان کی محبتوں اور وفاؤں کو میں کس انداز سے پیش کروں؟ عرض کی حضور جیسے آپ کا حکم، فرما مجھے لے کے چلو۔ انصار سارا پورا مدینہ امڑ کے آ گیا، اور امڑ کے جب آیا حضور پاک نے خطبہ شروع کیا، فرمایا تم دیکھ رہے ہو میری طبیعت کی نکاحت اتنی زیادہ ہے کہ زہر کا اثر واپس کود کر آیا ہے، پلٹ آیا ہے۔ جو مجھے زہر ملا تھا، لوگ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، آج تک خبر نہیں ہے سرکار پاک کی بیماری کی وجہ کیا تھی، تجھے خبر اس لیے نہیں کہ تو نے حدیث نہیں پڑھی ہے۔ سرکار نے خطبہ میں فرما دیا کہ وہ اثر جو زہر کا تھا اب وہ اثر دوبارہ تازہ ہو گیا ہے، وہ میرے دل کی رگ مبارک کو کاٹ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رب مجھے چاہتا یہ ہے کہ میری ذات پاک پر بھی شہادت کی کیفیت واری ہو جائے، یعنی شہادت کا جو عظمت والا پہلو ہے وہ بھی رب میری ذات پر جاری کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اثر پلٹ آیا ہے، میرے قلب مبارک کی رگ مبارک کٹی جا رہی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں یہ حارث بتاؤں، تمہارا حوصلہ بڑھاؤں، اور تمہیں بتاؤں نبی جتنے بھی آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے ہیں، میں بھی اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، مجھے رب کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ تم جانتے ہو میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں نے کام مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ قربان جائے سونے آقا سے، کیا اس کا سوال کتنا پیارا ہے، اور جن شاگردوں سے پیار سے سلام کا اور پیغام کا اظہار فرما رہا ہے وہ کتنے پیارے شاگرد ہیں۔ بتاؤ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ فرما آقا صدقت و حققت، آپ نے سچا اور حق والا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فرما پھر یاد رکھو میرا پیغام مکمل ہو گیا، میری قرآن کی کتاب مکمل ہو گئی، میری تعلیمات مکمل ہو گئی ہے، تمہیں میرا قرآن کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات یاد رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے لیے میں نے چھوڑ دیا مکمل وسیلہ اور سہارا، لیکن یاد رکھو مہاجرین تمہاری مدد انصار نے کی ہے۔ اگر انصار کو غلطی کرے تو ان کی غلطی کو گرفت نہیں کرنا۔ قربان جائے کتنا بڑا طرف فرما رہے آپ کے میرے انصار سے کوئی غلطی ہو جائے گرفت نہیں کرنی۔ اگر کسی موقع پر مدد کی ضرورت ہو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، اور انصار کے معاملے میں تم نے مجھے سرخرو کرنا ہے۔ اس پر سرکار نے فرمایا انصار مدینہ اب تم خوش ہو؟ عرض کیا کہ ہم تو پہلے ہی خوش تھے، ہم تو تیرے چہرے کی زیارت کے لیے طرف رہے، ہمیں تو زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ فرما نہیں میں ظاہری طور پر تو پردہ کروں گا مگر میرا فیضان جاری رہے گا، وہ نہیں رکے گا، وہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے میرے آقا نے فرمایا سنو اب میں تمہیں جو آخری بات تم سے کرنے آیا ہوں، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ خطاب نہ کر سکوں۔ یہ آقا نے دو ٹوک فرمایا، شاید اس کے بعد میں تم سے خطاب نہ کر سکوں، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی کیفیات کو اپنائے، چاہے تو رب کے جلووں کو اپنائے، اور اس بندے نے اللہ کی بارگاہ کا اختیار منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں بڑے غور سے، کیونکہ حضور عطائیں کر رہے ہیں نا، بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ تو ادھر دائیں طرف سے دیکھا ایک بہت بڑی چیخ کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا نے یوں جو دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر کی ہچکیاں بندی تھی، سسکیوں کی کیفیت تھی، اور ان سسکیوں کی کیفیت میں میرے آقا نے یوں دیکھا، اور دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا صدیق سے پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے؟ سبحان اللہ بولو، صدیق سے پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ گئے حضور کے پاس اشار پر سیدنا صدیق اکبر کے پاس، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو سرکار نے فرمایا ہے اس کی تم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی، صرف مجھے سمجھ آئی۔ 14 طبقوں کی کائنات میں عظیم ترین زمانے کے عظیم ترین صحابہ پاک اور عظیم ترین نبی محترم کے غلام، ان کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم بات کو نہیں سمجھے جو میں سمجھا ہوں، میں رویا اس لیے ہوں کہ وہ بندہ جس نے رب کو پسند کیا ہے وہ ہمارے آقا کی ذات پاک ہی تو ہے۔ صحابہ کو جواب مل گیا، آرام سے بیٹھ گئے، اور یہاں سے حضور نے پھر وہ بات شروع کی ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے تم میں سے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن تنہا ابو بکر وہ ہے اس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کے
ابو بکر کے احسانات کا بدلہ رب ہی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور میں بات کی آخری جملے عرض کر کے آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ میرے نہایت محترم سلسلہ عالیہ کی عظیم وابستگان، سیدنا صدیق اکبر کی یہ معجزات شان تھی کہ وہاں پر سرکار نے 2 جملے ارشاد فرمائے، ایک کہ میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، میں نے اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، ذرا دیکھیں مثال جو آپ کے میرے آقا نے دی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے، وہ مثال کتنی بڑی ہے۔ فرمایا اللہ نے خلیل بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر دنیا جانتی ہے میرا خلیل صرف اللہ ہے اور خلیل ہے کوئی نہیں۔ یہ بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلت کا مقام و مسند ہے پوری 14 طبقوں کی کائنات میں، وہ آپ کے پیر اور پوری دنیا اسلام کے پیر جناب سیدنا صدیق اکبر کا خاص ہے۔ آخری بات جو کہنے کے 2 جملوں میں، سوار کا دن رہا، اس سوموار کے دن حضرت اسامہ بن زید کا لشکر سرکار روانہ کر چکے تھے، مگر خبر ملی کہ آج سرکار کی طبیعت زیادہ کیفیت میں ہے اور سفر کی تیاری میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ حضرت اسامہ پلٹ کے واپس آئے، آپ کے میرے آقا کی خدمت میں پہنچے، حضور پاک کے قدموں کو بوسہ دیا، سر انور کو بوسہ دیا جناب اسامہ نے، اور بوسہ دے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ اوپر اٹھائے، حضرت اسامہ کے سر پہ رکھے، رکھ کے پھر نیچے کیے، پھر دونوں ہاتھ ملا کے یوں فرمایا، پھر ہاتھ نیچے کیے اور نیچے کر کے اسامہ کی طرف دیکھا۔ اب یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ صرف نبی کا صحابی سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ جو ارشاد فرمایا میرے آقا نے عمل کیا، بولے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ اٹھا کے اسامہ کے سر پہ رکھے ہیں، پھر نیچے کیے، دونوں ہاتھوں کو ملایا اور ملا کے پھر واپس سینے پہ رکھ لیا۔ اسامہ نے کہا آقا آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، میں جلدی سے چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں اسامہ ایسے ہی ہے، سر سے اشارہ کیا ایسے ہی ہے۔ آپ نے اشارے کا امر اور مرضی پائی اور چل دیے، لشکر کو لے کے روانہ ہو گئے۔ لشکر کو لے کے روانہ ہوئے تو اس وقت سرکار پاک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مجھے اور آپ سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، تیرا تعلق اس سلسلہ کے ساتھ ہے جو عقیدت کی جان والا سلسلہ ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جہاں علی المرتضیٰ کی بات عظمت سے کرتا ہے، وہاں صدیق اکبر کی بات بھی عظمت کے ساتھ کرتا ہے۔ آقا نے جو دین دیا وہ پورا دین پیش ہوتا ہے اسٹیج پر۔ یہ آپ کی اور میرے دونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، مگر آج ذرا بات تو کر، ہم بڑے دن اور یادیں مناتے ہیں۔ اس سلسلہ کی میں بات نہیں کر رہا، میں اوور حال سواد اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ تو نے کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ کو، سیدہ عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں رکھا، ہماری گاڑیوں میں ان کا نام نہیں ہوتا، ہماری گاڑیوں میں ان کی سیرت کے ذکر کا چرچا نہیں ہوتا، ہماری کتابوں میں ان کے منانے کے دن فیسٹیولز کا اعلان و اظہار و اقرار نہیں ہوتا، مگر آج دیکھ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پوری 14 طبقوں کی کائنات کی کتنی بڑی محسنہ ہے۔ اس آخری موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرما ہے، مگر جو خدمت کا مقام ملا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو، وہ یہ ہے کہ گود مبارک ہے سیدہ عائشہ کی اور سر انور ہے تیرے میرے پاک آقا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل پڑھتے ہیں، 3 کل پڑھتے ہیں، دوسری روایت میں 4 کل شریف پڑھتے ہیں۔ کل شریف پڑھ کے اپنے ہاتھ پر یوں پھونک مارتے ہیں، اور پھونک مار کے ہاتھ میں ظاہری طور پہ کمزوری اتنی ہے کہ سرکار ہاتھ کو ہلاتے نہیں ہیں، مگر سیدہ عائشہ تیرے میرے پیارے آقا کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ جب حضور پھونک مار لیتے ہیں سیدہ ہاتھ پکڑتی ہے، کس کا ہاتھ؟ اپنا ہاتھ نہیں ہے۔ قربان جائے سیدہ تیرے عقیدے پر، قربان جائے عائشہ تیری زندگی پر، قربان جائے تیرے علم پر، قربان جائے تیری فقاہت پر، قربان جائے تیرے دین اسلام کی عالمہ فاضلہ زاہدہ راقیہ فقیہ ہونے پر۔ اتنی بڑی فقیہ ہے تو، اب وہ سرکار پاک کل شریف پڑھ رہے، نکات کی کیفیت ہے۔ سیدہ امی جان پاک آپ خود پھونک مار کے اپنا ہاتھ کیوں نہیں پھیر دیتی؟ فرمایا میرے آقا کے پیارے امتی اور میرے سچے غلام، میرا ہاتھ لاکھ اونچا ہاتھ صحیح، پر میرا ہاتھ نبی کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کو دم میرا ہاتھ نہیں کر سکتا، نبی کو دم نبی کا ہاتھ ہی کر سکتا۔ سیدہ عائشہ پھونک مارنے کے بعد
سرکار کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یوں سرکار کے جسم اقدس پر پھیرتی ہے. پھر سرکار دم فرماتے ہیں قرآن شریف کا معوذات کا پھر کرتی ہے. یہ کیفیت جاری ہے. اور دوسری طرف سیدہ عائشہ وہ دعا پڑھ رہے ہیں جو سرکار کبھی دعا پڑھتے ہیں کبھی قرآن شریف کی کیفیات ہے. اسی دوران سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی داخل ہوئے. جب بھائی داخل ہوئے تو میرے تیرے آقا نے پیار سے دیکھا عبد الرحمن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے مسواک فرما رہے ہیں. جب مسواک کر رہے ہیں تو سرکار پاک نے دیکھ کر مسکرائے. دیکھ کر مسکرائے. اچھا مسکرانے سے مسکرائے ہیں. تو کہتا ہے عائشہ کون ہے؟ میں کہتا تو نے عائشہ کو پڑھا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم دنیا جہان کی مائیں بیٹیاں اور بہنوں کی عزت قربان کر دی جائے تو سیدہ عائشہ کے جوتے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. قربان جائے عائشہ تو نے میرے نبی کی اتنی بڑی غلامی کی ہے, اتنی بڑی غلامی کی ہے. میرا آقا جو مسکرایا ہے. عائشہ نے پوچھا, سیدہ عائشہ نے پوچھا میرے آقا آپ کی مسکراہٹ میں سمجھ گئی ہوں. فرمایا سمجھ گئے ہو, اشارے سے بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. آقا آپ کا دل ہے, آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. سرکار پاک نے سر ہلایا. سرکار پاک نے یوں سر ہلایا. سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا امی جان بتائیں تو صحیح آپ کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آخری موقع پر سرکار کا وجود مسعود میری جھولی, میری گود, میرے سینے اور میرے جسم کو حاصل ہوا. کہ سرکار کا سر انور میرے جسم اقدس پر تشریف فرما تھا جب آقا نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری خدمت کا موقع سرکار نے مجھے دیا ہے. مسکرائے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھ کر. میں نے پوچھا سرکار کیوں مسکرائے ہیں؟ اور خود ہی جواب دیا آقا مسواک لینا چاہتے ہیں؟ سرکار نے اشارہ کیا ہاں مسواک لینا چاہتا ہوں. مسواک لی, میں نے اٹھائی مسواک, اور مسواک چونکہ وہ پہلے والی استعمال شدہ تو ہونی نہیں تھی, نئی مسواک اٹھائی اور میں نے آگے بڑھائی. سرکار نے میری طرف سیدہ عائشہ فرماتی ہے توجہ سے دیکھا, میں سمجھ گئی میرے آقا جو کچھ کہہ رہے ہیں. فرمایا آقا آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں سمجھ گئی ہوں مسواک تھوڑی سخت ہے, اجازت ہو تو میں نرم کر لوں. اجازت ہو تو میں نرم کر دوں. دیکھو نبی کی ماں کا تو مقام ہی ایسا ہے, اس پہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. مگر قربان جائے عائشہ تو ہے تو ام المومنین, سرکار نے تجھے پسند تو کیا تھا مگر آج تیرے فرزندوں کو پتہ چل رہا ہے کہ سرکار نے تجھے کیوں پسند کیا تھا. یہ خدمت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ صدیق کی گود میں پلنے والی صدیقہ ہی کر سکتی تھی. مسواک لی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے دانت مبارک میں مسواک کو چبایا. سیدہ کہتی جب میں چبا رہی تھی میرے آقا کے چہرے پہ تبسم بچل رہا تھا. میرے آقا کے چہرہ پاک پر مسکراہٹوں کے گلدستہ بن چکا تھا. میں خوش ہو رہی تھی. میرے آقا میری نوکری قبول کر رہے. میں نے مسواک کو چبایا, چبا کے سرکار پاک کو دیا. میرے آقا پاک نے مسواک کو چبانا شروع کر دیا اور پھر رگڑنا شروع کر دیا. مسواک مبارک کو مکمل کیا اور مسواک مبارک کو مکمل کرنے کے بعد پھر سرکار نے وہ جملے ارشاد فرمائے. ہاتھ کھڑا تھا اور ہاتھ پر جس پر دم کر رہے تھے وہ دم کی کیفیت بدل گئی. اسی دوران سرکار نے دیکھا جب کیفیت بدلی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی اور جب دیکھا نا فاطمہ کی طرف, سیدہ فاطمہ کیفیت ایسی. فرما فاطمہ میرے قریب آؤ, قریب آؤ. اور قریب آ کے سرکار نے آہستہ سے کہا فاطمہ تم جانتی ہو تیرا رول مجھ سے گوارا نہیں ہوتا ہے, کان قریب کرو. کان قریب کیا تو وہ سیدہ فاطمہ جو زہرا کو رو رہی تھی نا, ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, چہرے پر مسکراہٹ آئی. 2 بار کان قریب کیا, 2 بار, پہلی بار رونے کی کیفیت, دوسری بار مسکراہٹ اور خوشی کی کیفیت. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری ایک ہی خواہش تھی کاش فاطمہ مجھے کبھی بتا دیتی. سرکار نے کہا کیا تھا؟ کہا یہ تو امانت ہے میرے بابا جان کی, آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں, وقت آئے گا تو بتائے گی. سیدہ عائشہ نے جملہ ذہن میں رکھا. سرکار کے وصال مبارک کے بعد فرمایا اے فاطمہ وہ حق جو میرا تجھ پر ہے, وہ حق جو میرا تجھ پر ہے, مبارک ہے تجھے پیارے سنی کسی سلسلے سے بھی تو تعلق رکھتا ہے, تیرا عقیدہ وہی ہے جو سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے کہا سیدہ فاطمہ سے, فاطمہ تجھے واسطہ ہے اس حق کا جو میرا حق تجھ پر ہے. وہ حق کیا ہے کہ میں تیرے والد محترم کی زوجہ محترمہ ہوں, رشتے میں تیری امی لگتی ہوں, تیری ماں کا درجہ ہے, میرے ماں کے درجہ کا جو حق ہے اس کے وسیلہ سے مجھے بتا آقا پاک نے آخری بار یا تجھے نوازا یا مجھے نوازا. میرا نوازنا تو دنیا نے دیکھا, تیرا نوازنا تو کان میں سرکار نے خیرات کر دیا. وہ تھا کیا؟ فرمایا وہ تھے یا تھے. سرکار پاک نے مجھے قریب کیا, میرا رونا دیکھ کر فرمایا فاطمہ تم ٹھیک سمجھی ہو, میں جا رہا ہوں ظاہری دنیا سے اور میرا جانا اللہ کی بارگاہ میں مقدر ہو گیا ہے, میں نے خود جانا پسند کر لیا ہے. اور جب میں مسکرائی تو کہا لیکن یاد رکھ
تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے مجھ سے تو آ کے ملے گی اور تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. الا تردا الا تردئی الا تردئی، کیا فاطمہ تو راضی نہیں ہے؟ کہتی جب 3 بار میرے آقا نے مجھ سے کہا نا فاطمہ تو راضی نہیں ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو راضی نہیں ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو راضی نہیں ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. 3 بار سرکار نے فرمایا تو میرا غم ختم ہو گیا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ. تو آپ کس انداز میں پڑے ہو؟ کوئی سیدہ فاطمہ کا بات لے کر بیٹھا ہے، کوئی سیدہ عائشہ کی بات لے کے بیٹھا ہے. تیرا میرا مقدر یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ سیدہ عائشہ کی غلامی پر ہے اور ایک ہاتھ سیدہ فاطمہ کی غلامی پر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جن کو سرکار نے نوازا ہے، اور اسی کیفیت میں آقا پاک نے اپنی کیفیات کا سلسلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ جانتے ہیں موضوع اتنا لمبا ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے، مگر پھر کسی موقع پر ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان جناب صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ جملہ خلفاء کا اور اہلیان کی اطلاع کا کہ اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی محبت سے عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.